تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کہتے کس کو ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار قول ذرا سنیے، حدیث سنیے۔ آقا فرماتے تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں پیسے بانٹ دوں گا لوگ میرے قریب آ جائیں گے، نہیں، پیسے سے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ آقا فرماتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ مسکراہٹ جو ہے نا، نرم دلی، اخلاق، یہ پیسوں سے زیادہ کارآمد ہے۔ بعض لوگ جب مال ہوتا ہے تو سمجھ لیں میں سب کے دل میں اتر جاؤں گا۔ پیسے سے دل نہیں خریدے جاتے۔ آپ کسی کے جسم پر تو حکومت کر سکتے ہیں، لیکن اگر دلوں پر حکومت کرنی ہے تو وہ اخلاق کے ذریعے ہوگی، وہ محبت کے ذریعے ہوگی، وہ مسکراہٹ کے ذریعے ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ جاننا چاہیں گے میزان عمل لگے گا نا، سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے جتنا وزنی ہوگا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آقا فرماتے کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا۔ دا موسٹ پاورفل ڈیڈ، سب سے زیادہ وزندار جو میزان عمل پر عمل ہے وہ اس میں اخلاق ہے۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اخلاق پر کتنی توجہ ہے ہماری؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی تو کوئی کسی سے پوچھے نا کہ میں مسکراتا ہوں یہی اچھے اخلاق ہے، یا میرے 4 دوست مجھ سے خوش ہیں یہی اچھا اخلاق ہے؟ نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پاک کلام ہمیں بتا کہ اچھے اخلاق ہیں کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ امیر المومنین سیدنا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ ذرا غور سے سن لیجیے، اگر یہ ڈیفینیشن یاد ہو گئی نا، اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں then you will be satisfied کہ ٹھیک ہے میں اچھے اخلاق والا ہوں، اللہ کرے بن جاؤں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہاں ہے امتحان، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ محروم کرے، امجد بھائی نے مجھے نہیں بلایا، اب میں نے بھی نہیں بلانا۔ جو محروم کرے ہم اسے بھی محروم کرتے ہیں۔ اس نے مجھے گفٹ نہیں دیا میں اس کو گفٹ نہیں دوں گا، فلاں نے مجھے نہیں بلایا، ختم، اب ہمارا بھی تعلق ختم۔ تو پھر تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا ہوا نا۔ ہمیں اخلاق اگر اچھے کیا ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم سب کا بھلا، سب کی خیر سوچنے والے بن جائیں۔ دوسری بات فرمائی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ابھی تو سنا آپ نے زید بن سانہ کا واقعہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں، کوئی صحابی ساتھ نہیں، ون اینڈ اونلی۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام غورث تھا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے سامنے آیا۔ جیسے ہی پیارے آقا کے سامنے پہنچا، کوئی گارڈ، کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بظاہر نہیں تھا۔ آنکھ مبارک پیارے آقا نے کھولی، سامنے غورث ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ پیارے آقا سے پوچھتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، نبی پاک آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک لفظ کے، مگر وہ لفظ کیا تھا؟ اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ۔ اللہ لفظ نکلا کس کی زبان سے؟ رب کے حبیب کی زبان سے، دل میں اتر گیا۔ غورث کانپنے لگا، صرف لفظ اللہ سن کر کانپتے کانپتے تلوار گر گئی۔ نبی پاک نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورث اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہتا ہے آپ کریم ہیں، آپ ہی معاف فرما دیں۔ نبی پاک فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ پیارے آقا کی سیرت بھری پڑی ہے۔ اگر فتح مکہ کے واقعے کو دیکھا جائے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا،
सबको तो माफ किया मेरे आका ने। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे आका और सहाबा ने ये प्रूफ किया कि जुल्म करने वालों को माफ किया। हम करते माफ? नहीं जनाब, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे सताया, अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। और वाकई हम बता देते हम कौन है। जब बंदा बदला लेता है तो पता चल जाता है वो कौन है। हमें कुरान हदीस ये सिखाती है कि माफ करें, बदला ना ले, रिवेंज ना ले। ठीक है, बाज़ औक़ात गलती हो जाती है इंसान से। मैं आपको सही बताऊं, ये जो रिवेंज की आदत है ना, बदले की आदत है, इसने कई दोस्तियां खत्म करवा दी, कई पार्टनरशिप्स खत्म करवा दी, कई रिश्तेदारियां तोड़वा दी, कई मोहब्बतें खत्म कर दी। अगर हम सब्र करने वाले, माफ करने वाले होते तो आज वो हमारे दोस्त होते जो आज दुश्मन बने बैठे हैं। आज वो भी रिश्तेदार होते जिनसे रिश्तेदारियां टूट चुकी हैं। लेकिन बस वही बदला लेने की आदत, माफ न करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ऐ मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, इसमें अपने आप को हमें बदलना होगा। और हदीस का जो तीसरा सेगमेंट था, जो तीसरा इशारा था, आका फरमाते हैं कि जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। बाज़ औक़ात रिश्तेदार नहीं बुलाते, अपने घर पर नहीं बुलाते, हम भी नहीं बुलाते, हम नहीं जाते उस खाला के घर पर, हम उस चचा के यहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं आते। अपने बच्चों की शादी में नहीं बुलाया था हमको। ये अखलाक नहीं है। आप एक बार आगे बढ़कर उन्हें बुला तो लीजिए, इंशाअल्लाह रिश्तेदारी शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी लाइफ है, खुश होकर जी लीजिए, रिश्तेदारियां मोहब्बतें बांट कर जी लीजिए। और यही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत तालीमात है। मैं एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं, जब मैंने पढ़ा ना, रोंगटे खड़े कर देता है। अगर बाप हो, कोई भी दुनिया का बाप हो, और उसकी बेटी के साथ ये वाकया हो जाए, कैसे सब्र करेगा, कैसे वो रिवेंज नहीं लेगा। और ये वालिद कौन थे और ये बेटी कौन सी थी, जरा सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी, वालिद हैं मेरे आका, शहजादी हैं हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके शौहर अबुल आस बिन रबी ने ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया। अब ये खबर कुरैश मक्का को, कुफ़ारान मक्का को पहुंच गई कि बीबी ज़ैनब जा रही है मदीना। अब वहां खैर से पहुंच गई तो फिर तो ये भी अमन में आ जाएंगी। वो नहीं चाहते थे ना कि लोग एक एक करके मदीने शरीफ पहुंच जाएं। नीचे इस्लामी भाइयों, अब क्या हुआ, उन कुफार ने हजरत ज़ैनब का पीछा किया। मुकाम जी तवा पर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोक लिया गया। हजरत ज़ैनब को हब्बार बिन अस्वद, नाम याद रखिएगा, हब्बार बिन अस्वद ने नेजा मारा। मेरे आका की शहजादी हैं। जब वो नेजा मारा ना, तो आप ऊंट से नीचे गिरी, जख्मी तो हुई, आप उस वक्त हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, आपका हमल जाया हो गया। अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक की शहजादी, और इस तरह आपको तकलीफ पहुंचाई गई। मगर मीठे इस्लामी भाइयों, यही हब्बार बिन अस्वद कुछ अरसे के बाद मकामे जयराना पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर बैठ गया। अब आया, हालांकि याद रहे कि अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। साहबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर हब्बार बिन अस्वद आ गया है। इरशाद फरमाया, मैंने देख लिया है उसे। कुछ साहबा खड़े हो गए कि अब बदला लेते हैं, हमारी शहजादी हुजूर को इस तरह जख्मी किया, हमल जाया हो गया, कितनी तकलीफ हुई होगी उस बाप से पूछो कि जिसकी बेटी इस तरह जख्मी हो जाए। और साहबा गुस्से के मारे खड़े हो गए कि हब्बार बिन अस्वद को मार दें। पीछे इस्लामी भाइयों, हब्बार ने खड़े होकर क्या कहा, कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फौरन ईमान ले आया। कहते, या रसूलल्लाह, मैं आपसे भागकर कई शहरों में गया, छुपता रहा कि मुझे पता था मैंने जुर्म बहुत बड़ा किया है। मैं छुप छुप कर जिंदगी गुजारता रहा। मैं कोशिश करता रहा कि मैं गैर अरबियों के मुल्क में सेटल हो जाऊं, मगर मुझे आपकी नरम दिली, आपका प्यारा बर्ताव याद आता रहा। ए अल्लाह के नबी, हम शिर्क में मुब्तला थे, फिर अल्लाह ने आपके वसीले से हमें हिदायत दी और हमें हलाकत से नजात बख्शी। लिहाजा आप मेरी जहालत और मेरी उस बात की जिसकी आप तक खबर पहुंची है दरगुजर फरमाएं। मैं अपने बुरे कामों का एतराफ करता हूं, आज माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ए मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, नबी पाक ने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये है मेरे आका की सीरत।
ہمارے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے نا، اتنا بڑا ظلم تو چھوڑ دیجیے، چلتے چلتے پیر پہ پیر پڑ جائے تو بندہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے اندھے ہو نظر نہیں آتا. کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہماری گاڑی سے کوئی چھوٹا سا اسکریچ موٹر سائیکل والا لگا دے تو جب تک اس کو 2 گالیاں نہ دے میں چین نہیں آتا ہے. چلتے چلتے کوئی گاڑی آگے ہمارے نکالے تو شیشہ اتار کر اس کو جب تک آل فول نہ بکے تو چین نہیں آتا. کیوں اتنی سختی ہے ہمارے اندر؟ کیوں اتنا ریونج ہے؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑا وہ تو معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ نرمی کرنے والے، اور ان کا غلام کیوں اتنا غصے کا بھرا ہوا ہے کہ نہیں جناب جب تک جواب نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. صبر کرنے والے بنو، برداشت کرنے والے بنو. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ایک صحابی نے کمال کا سوال کیا. میں کہتا ہوں کمال سوال ہے. سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کون کون چاہتا ہے بھائی؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا. ایزی کوسچن، آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں داخل کر دے. اور نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں دی. دیر آر اونلی 3 words، صرف 3 میں جواب دیے، 3 لفظوں میں. فرماتے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کرو تیرے لیے جنت ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اور ہم غصے ہی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ریونج کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور جتنا بندہ پاور میں آتا ہے نا، غریب ہوتا ہے تو تھوڑا نرم ہوتا ہے کیونکہ بگاڑ نہیں سکتا کسی کا. جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، تعلقات بنتے گئے، اسٹیٹس بلند ہوتا گیا، ہمارا جلال بھی بڑھتا گیا، ہمارا ریونج بھی بڑھتا گیا، ہمارا ٹور اور اسٹائل بھی بدلتا گیا کہ اب بتاتا ہوں میں کون ہوں. میرے آقا فرشتوں کے آقا ہیں مگر چٹائی پر سونے والے ہیں.